پروٹیکشن یعنی کتوں کے تحفظ فراہم کیا جائے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ باقاعدہ انسانوں نے جو مارک لگا رکھا تھا وہ کتوں والا مارکس تھا، اور ریلی کے اندر کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جاہل ہوں، پڑھے لکھے لوگ تھے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ تھے، ایک دنیاوی اعتبار سے بہت تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ ان کے جو مارکس لگے ہوئے تھے وہ کتوں کے مارکس لگے ہوئے تھے، اور ان کے جو گلوز تھے وہ بھی جیسے کتے کے پیر ہوتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بھی پہنے تھے اور پیروں کے اندر بھی پہنے تھے، اور چال بھی وہ کتوں والی ہی چل رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو پنجروں کے اندر رکھا گیا تھا، اور یہاں تک کہ جو ڈاگ کو اور کتوں کو غذا دی جاتی ہے، جو کھانا دیا جاتا ہے، وہ کھانا کھا رہے تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں کتوں والی زندگی جینا ہے، لہذا ہمیں حقوق ہمارے فراہم کیے جائیں اور ہمیں حق دیا جائے۔ کتوں والی زندگی جینا ہے۔ کون لوگ تھے؟ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جب وحی کا علم نہیں ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات نہیں ہوتی ہے، تو آدمی انسانوں والی زندگی چھوڑ کر کتوں والی زندگی کو پسند کرتا ہے اور احتجاج کرتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، ہم کتوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کا حال ہے میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، اور مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ بہت اچھی زندگی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، اسلام کی تعلیمات کو جانیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام پر چلیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں سرخرو کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ تو نوجوانوں کرو گے نا انشاءاللہ؟ اسلام کو فالو کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ اور ہم دنیا کے اندر انقلاب کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر انقلاب آئے، بہت سارے ہمارے نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، وہ جذبات کے اندر وہ بہہ جاتے ہیں کہ انقلاب آئے، یہاں انقلاب آئے اور وہاں انقلاب آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں تو انقلاب آئے گا، اپنے دل میں سب سے پہلے انقلاب لے کر آئے۔ وہاں خالد صاحب کہتے تھے کہ جیم ہاں الف دال کی گردانیں خوب پڑھتے ہو تم، اور دنیا میں اس کا نفاذ چاہتے ہو۔ جیم ہاں الف دال کو سب سے پہلے اپنی زندگی پر اپلائی کیا جائے، اور یہاں کیا جائے کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے وہ چیزیں لے کر آئی ہیں کہ ہم اپنے دل سے، اپنے قلب سے یہاں سے بدلاؤ پیدا کریں گے کہ میری خود کی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے، میرے گھر کے اندر بدلاؤ آئے، میرے سماج کے اندر، میرے پڑوس کے اندر بدلاؤ آئے۔ یہاں سے شروعات کریں۔ مفتی عثمان صاحب کہتے تھے آدمی معاشرے کے سوارنے کی، سدھارنے کی بات کرتا رہتا ہے، اتنے لمبے چوڑے کام کرتا ہے۔ ہر آدمی ایک فرد اپنی خود کی ذات کی فکر کر لے، خود بخود معاشرہ سمجھ جائے گا اور بن جائے گا۔ ہر آدمی اپنی ذات کی اور اپنے آپ کی فکر کر لے تو خود بخود معاشرہ سمجھ جائے گا اور بن جائے گا۔ تو بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محمد بن قاسم جیسے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ ارے ہم کہاں موبائل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھیں انشاءاللہ، آپ کو نوجوانوں کے کردار ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوئی بوڑھے تھے جب اسلام لے کر آئے تھے، جب بچے تھے، بچوں میں گنتی ہوتی تھی، پھر جوان تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ذرا ان کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ نوجوانی کے عالم میں تھے، اور نوجوانی کے عالم میں اپنی ساری خواہشوں کو اسلام کے نام پر قربان کر دیا تھا کہ ہم سارے جذباتوں کے جہاز ہی ڈبا دیں گے، اسلام کے جھنڈے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ پروگرام جمعیت علماء بموری کے تحت جو ہے قائم کیا گیا تھا، یہ جمعیت مضبوط تنظیم ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر غیر مشکوک تنظیم اگر کوئی ہے تو یہ تنظیم جو ہے غیر مشکوک ہے۔ بہت ساری تنظیم، بہت ساری تحریکات آتی ہیں جو مشکوک ہوتی ہیں، کھل گئی، بند ہو گئی، لیکن یہ جو ہے آزادی کے زمانے سے پہلے سے یہ تنظیم بنی ہوئی ہے، اور آزادی کے اندر اس نے اپنا اہم رول اور اہم کردار نبھایا ہے ہمارے اسلاف اور ہمارا اکابرین نے، اور ان کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، وہ بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن جمعیت علماء
جو بریلی بنائی گئی ہے، جمعیت علماء جو بمہری کے اندر جو نظام قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور جگہ جگہ جوڑ بھی رکھے جا رہے ہیں، یہ بھی آج ایک جوڑ تھا اصلاح معاشرے کے عنوان سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے کارکنان کو بھی اور کام کرنے والے افراد کو بھی بے انتہا قبول فرمائے، صدر محترم کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نائبین کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ ایک منظم تحریک ہے، اس سے جڑنے کی کوشش کریں اور اس سے جڑ کر اپنے بستی کے اندر ہم باہر کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے علاقے کی جو سچویشن ہے، علاقے کی جو ضروریات ہیں، علاقے اور محلے کے جو کام ہیں، سب سے پہلے ان کو لے کر کھڑے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر کیا ضرورت ہے، ہماری بستی کے اندر کیا ضرورت ہے۔ اس جمعیت سے جوڑنے کے بعد جو ہے ان ضروریات کو لے کر کھڑے ہوں، اور یہ پلیٹ فارم بہت بہترین پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ تو اس پلیٹ فارم پر چڑھ کر اور اس پلیٹ فارم پر چل کر اور اس پلیٹ فارم سے جڑ کر جو ہے اصلاح معاشرہ اور جو ہے بہت سارے لوگوں کی مدد اور معاونت ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا